بلکہ یہی ہمارے جو مسلک کے علماء ہیں، میں انہی سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ طاہر القادری صاحب کے اتنے زیادہ گن گانا کیوں شروع ہو گئے ہیں، اور طاہر القادری صاحب کی آپ تعریفوں کے آج کل آپ پل کیوں باندھتے ہیں؟ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آج سے تقریباً 9 سال پہلے، یعنی چلو پورا زمانہ ہی میں آپ کو بتا دوں، یعنی 2012 سے لے کر 2021 تک کم و بیش 9 سال کا یہ عرصہ ہے۔ اس 9 سال کے عرصے کے اندر میں نے طاہر القادری صاحب کا ساتھ دیا ہے، میں ان کا ساتھ تھا، میں ان کے ساتھ تھا، ان کی تنظیم کے ساتھ میرا آنا جانا تھا، بڑی ایک ہماری محبت تھی اور طویل عرصہ ہم رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارا بڑا پیار اور بڑی محبت تھی 9 سال تک۔ تو اس زمانے کے اندر آپ لوگ کیا کہتے رہے مجھے، یعنی میں اپنے علماء کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ طاہر القادری صاحب ناموس رسالت کے غدار ہیں، گورنر تاثیر کے مسئلے کے اندر وہ غدار ہیں ناموس رسالت کے، اور یہ ناموس رسالت کا نازک مسئلہ تھا، یہ گمراہ ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح آپ نے کہا تھا۔ میں اس زمانے میں آپ کو کیا کہتا تھا؟ میں اس زمانے کے اندر آپ کو یہ کہا کرتا تھا کہ دیکھیں ان کی طاہر القادری صاحب کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ PPC پاکستان پینل کوڈ، تو گورنر تاثیر نے جو گفتگو کی ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کے متعلق نہیں کی ہے، بلکہ CRPC کرمنل پروسیجرل کوڈ کے متعلق بات کی ہے۔ یہ ایک ضابطہ جاتی قانون ہوتا ہے، یعنی آپ کے نزدیک اس نے PPC کو گال دی ہے پاکستان پینل کوڈ کو، اور ان کے نزدیک یہ جو ضابطہ جاتی قانون ہوتا ہے گورنر تاثیر نے گال دی ہے اس قانون کو، لہذا اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کفر لازم نہیں آتا۔ آپ کہتے ہیں نہیں کفر لازم آتا ہے، تو میں نے کہا آپ کا یہ موقف ہے، ان کا یہ موقف ہے، اس کے متعلق تو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے نا کہ PPC کے متعلق اگر یہ جو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بنتا ہے اس کے متعلق کہتے تو پھر تو بات ختم ہو جاتی، پھر تو کفر آ جاتا۔ اس کے قائل تو یہ بھی تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ اس کے متعلق نہیں ہے بلکہ ضابطہ جاتی قانون کے متعلق ہیں۔ تو آپ لوگ کہتے ہیں آپ بڑے قانون دان آ گئے، آپ کو بڑی سمجھ ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہے، دیکھیں پاکستان کے اتنے 100 علماء ایک طرف، آپ ایک طرف، وغیرہ وغیرہ، یہی باتیں ہوئی تھی نا، جو لوگ میرے ہم عمر سارے جانتے ہیں، اتنی زیادہ پرانی باتیں تو نہیں، 7-8 سال قبل کی باتیں، یہی باتیں ہوئی تھی۔ تو اس وقت آپ کہتے ہیں میری بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ بھی گمراہ ہیں اور وہ بھی گمراہ ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ اب مجھے بتائیں قادری صاحب نے تو اپنے موقف سے رجوع نہیں کیا، قادری صاحب تو اسی طرح کھڑے ہیں اسی موقف کے اوپر، جو کچھ انہوں نے کہا تھا ایک لفظ آج بھی وہ کہتے ہیں میں اسی کے اوپر ہوں۔ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں واپس پلٹ پڑے؟ میرے استاد ہیں حنیف قریشی صاحب، کتنی سخت گفتگو کی انہوں نے، تقریریں ان کی ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، نیٹ کے اوپر، آپ بے شک جا کے YouTube کے اوپر دیکھیں، باقی جتنے سوشل میڈیا کے ذرائع ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس بات کے اوپر سخت خفا ہوا تھا، ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، میں نے کہا حضور استاد جی ہیں نا میرے، میں نے ان کے پاس مسند امام اعظم پڑھی، استاد جی ہیں میرے، تو میں نے کہا تھا استاد جی یہ بات بڑی غلط ہے کہ آپ طاہر القادری، یعنی یہ قادری حضور حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نسبت ہے، تو آپ اس کو پادری کہہ رہے ہیں، چلو ان کا جو نام ہے محمد طاہر، اس کے متعلق کچھ کہہ دیتے تو بات سمجھ آتی ہے، یہ تو قادری حضور غوث پاک کی نسبت ہے، اور بھی بہت کچھ انہوں نے کہا ہے۔ میں رسول اللہ کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، محمود خان قادری جو ضیاء العلوم کے وہ مدرس ہیں، تو میں نے ایک دن سندھی ٹوپی پہنی، اس زمانے کے اندر تھوڑی سی دیر کے لیے، میں نے کچھ چند دنوں کے لیے پہنی تھی، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بندہ بنو طاہر القادری نہ بنو، یعنی طاہر القادری صاحب کو وہ بندہ تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اسی طریقے سے عرفان شاہ صاحب کو آپ دیکھ لیں، ان کی تقریریں آج بھی موجود ہیں، میں رسول اللہ کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، قسم اس بات کے اوپر اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ سن 2010 کے اندر میں نے ان کی بیعت توڑ دی تھی۔ کس وجہ سے؟ اس زمانے کے اندر میں نے اعلیٰ حضرت کی ملفوظات پڑھی تھی، وہ کہتے ہیں یہ شرائط پیر کے اندر ہوں، تو میں نے کہا عالم دین بھی ہیں، سید بھی ہیں، تو چلو میں ان کی بیعت کر لیتا ہوں۔ تو میں نے ان کے پاس گیا، مرزا گاؤں کے اندر تقریر کے لیے آئے تھے، میں نے ان کی بیعت کی ہے۔ پھر ایک دفعہ میں نے ان کی تقریر مجھے کسی نے سنائی، اس زمانے کے اندر سوشل میڈیا مجھے تو نام بھی نہیں آتا تھا اور اتنا زیادہ یہ عام بھی نہیں ہوا تھا، تو کسی شخص نے مجھے ان کی تقریر سنائی نا، تو میں تو بے ہوش ہو گیا۔ وہ طاہر القادری صاحب کو نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کا شجرہ نسب ہی ان لوگوں سے ملاتے ہیں جہاں پر آج کل وہ رہائش پذیر ہے، یعنی ایک بندہ ان کو حلالی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی جو ان کے الفاظ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے جو کچھ ہے۔ تو یہ باتیں میں نے سنی، میں نے ان کی بیعت توڑ دی۔ پھر یہ کالو گاؤں میں ساتھ ہی جا کر پوچھ لینا حافظ عطا محمد صاحب سے، میں ان کے پاس جاتا ہوتا تھا، میں نے کہا اس طرح میں نے عرفان شاہ صاحب کی بیعت کی ہے، انہوں نے قادری صاحب کو برا بھلا کہا ہے، میں اب ان کی بیعت نہیں رکھ سکتا، مجھے بتائیں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا گولڈن شریف جائیں، تو میری قسمت تھی شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک کروڑوں درجات بلند فرما آپ موجود تھے، میں نے جا کر آپ کی بیعت کر لی تھی، تو میں نے ان کی بیعت توڑ دی۔ تو ابھی وہی عرفان شاہ صاحب ہے، وہی طاہر القادری صاحب ہے، کسی قسم کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہوا، کوئی بات رجوع بھی نہیں انہوں نے کی، اور جا کر ارشاد سعیدی کے مدرسے میں کیا کہتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب کو کہیں کہ ہم مل کر کام کرتے ہیں، تو یہ بات کال نہیں ہو سکتی تھی۔
وہی حنیف قریشی صاحب ہیں، طاہر القادری صاحب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، یہی ریاض شاہ صاحب ہیں، کل اتفاق مسجد نواز شریف صاحب کی، میاں محمد شریف صاحب کی زبردستی انہوں نے ضد کے اندر جا کر اتفاق مسجد کے اندر خطبہ شروع کیا تھا۔ ریاض شاہ صاحب راول پنڈی کے ہیں، آپ جانتے ہیں، سید میں ان کا ادب سے چلو علمی کوئی آپ کو ان سے اختلاف ہے، ان کو مفکر اسلام کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، آل رسول سید ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن آج دیکھیں نا قادری صاحب کے ساتھ ان کے کس طرح کے تعلقات ہیں۔ تو مجھے بتائیں نا، کل ان سنیوں کا موقف کل ٹھیک تھا، طاہر القادری صاحب کا غلط تھا، یا طاہر القادری صاحب کا موقف تو آج اسی جگہ کے اوپر ہے؟ وہ تو دائیں بائیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہوئے، ایک بال کے برابر بھی انہوں نے اپنی بات سے کسی سے رجوع نہیں کیا۔ تو یا آپ جھوٹ بولتے رہے پھر مانیں اس بات کو کہ آپ نے مذہب کاٹ کھیلا اور لوگوں کو آپس میں لڑایا، اہل سنت کے جو علماء اس بات کو کھلے دل سے تسلیم کریں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا، لوگوں کو لڑایا ہے، پھر ماننا پڑے گا۔ پھر میری بات ٹھیک ہے نا کہ صرف سیاسی لوگ اس طرح کہ صرف سیاست کے اندر یہ جو سیاست دان ہیں یہ مذہبی کارڈ صرف استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس سے زیادہ مذہبی لوگ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، اللہ رسول کے نام کو بیچتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ پھر ان کے مقابلے کے اندر پھر طاہر القادری صاحب کا وزن پھر زیادہ ہے، وہ اپنی بات سے دائیں بائیں نہیں ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے بھی، یہی لوگ واپس گئے ان کے پاس۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہے ہیں نا آپ نا، طاہر القادری صاحب نے تو کسی بات سے رجوع نہیں کیا، پھر وہ تمہارے مقابلے میں قادری صاحب کا وزن آج بھی پھر زیادہ ہے، اور آج تم لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہو اور کہتے ہو ہمارے ساتھ ملے۔ قادری صاحب نے بھی دھوپ کے اندر وال سفید نہیں کیے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ کل تک جو کچھ تم ان کو کہتے رہے ہو وہ ان کے دل کے اندر ہے، انہیں ایک ایک بات معلوم ہے، اور تم کتنے پانی میں ہو یہ بھی باتیں انہیں معلوم ہیں، لہذا وہ ان تقریروں سے خوش ہو کر تمہیں اپنے ساتھ ملائیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ان کا ایک اپنا نیٹ ورک ہے، مضبوط نیٹ ورک ہے ان کا، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی چند جماعتیں سی نا جن کے بڑے مضبوط نیٹ ورک ہیں، تبلیغی جماعت اگر دیوبندیوں کو دیکھیں ان کی، اسی طریقے سے دعوت اسلامی والے اہل سنت کے، ان کا ایک مضبوط نیٹ ورک ہے، اور طاہر القادری صاحب کا بھی بہت ہی مضبوط نیٹ ورک ہے، بلکہ میں کہتا ہوں ان دونوں سے زیادہ ان کا مضبوط ہے، کارکن ان کے پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں۔ تو آپ لوگ آپ دیکھتے ہیں نا ان کی، تو آپ لوگ آپ یہ کیا کرتے ہیں، اسی طرف آپ پلٹ رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے ساتھ آپ نے بہت دھوکہ کیا ہے۔ چلو میری خفقی تو دوسری طرف تھی نا، میں نے اس طرح نہیں کیا کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر آپ نے کیوں چھوڑا ہے۔ میری ان لوگوں کے ساتھ منہاج القرآن کے ساتھ جو خفقی تھی وہ علامہ مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ویل چیئر والے بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے تھے نا، تو کچھ علاقائی سطح پر ہماری آپس میں کچھ باتیں ہوئی تھی، آپ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منہاج القرآن کی ایک امریکہ کے اندر خاتون ہوتی ہیں، 4 گھنٹے کی میرے ان کے ساتھ ریکارڈڈ گفتگو ہے، میں نے نثار صاحب ازرو کے ان کا تعلق، وہ بھی امریکہ کے اندر ہی ہوتے ہیں، ان کو میں نے بھیجی تھی۔ ہمارے علاقے کے ایک عالم دین ہے، ہمارے استاد جی، ان کو بھی میں نے سینڈ کی تھی، وہ سنیے، جن لوگوں نے خاص لوگ تھے میں نے ان کو واٹس ایپ کے اوپر سینڈ کی تھی۔ تو میرا جو اختلاف تھا، میں نے جو باتیں کرنی تھی وہ کر دی۔ ہم اس طرح تو نہیں کہ ہر گلی محلہ جو کچھ چہرہ وغیرہ آئے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہاں یہ ہمارا اختلاف ہے، نہیں۔ ہر سخن وقت و ہر نقطہ مقام دارت، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا۔ اہل لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم بتاتے ہیں، نااہل لوگوں کو کبھی بھی نہیں بتاتے۔ یہ بات ہماری پالیسی کے اندر شامل نہیں ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں چلے۔ اسی وجہ سے میں نہ خود کسی تنظیم کا ساتھی بناؤں نہ آپ کو بننے دیا ہے، کہ مجھے پتہ ہے یہ آگے جا کے ان کے گرگٹ کی طرح یہ رنگ بدلتے رہتے ہیں، تو یہ لوگ قابل اعتبار نہیں۔ آپ ہی مجھے پوچھ رہے تھے کہ علماء نے آپ کو اپنی صف میں شمار کیوں نہیں کیا۔ مجھے شمار نہ کریں، ان کی اپنی حالت دیکھیں، اور جو علماء واقعی جو علماء حق ہیں، پھر ان کی شان کے سامنے تو ہم سب کچھ بھی نہیں ہے۔ جو مجھ سے کئی گراف جن کا مجھ سے بہت بڑا ہے وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آج تک 12 سال مجھے پڑھتے پڑھاتے ہو گئے، 13 سال ہو گئے، 2009 سے آپ حساب کر لیں، 12-13 برس بنتے ہیں۔ آج تک میں قسم اٹھاتا ہوں میں رسول اللہ کے ممبر کے اوپر ہوں، میں اس بات کو بھی نہیں جان سکوں یہ جو نماز ہے اس کی حقیقت، اس کے جو اسرار ہیں ابھی تک یہ بھی میرے اوپر پورے نہیں کھلیں، باقی باتوں کو تو چھوڑ ہی دیں۔ تو جب نماز کے اسرار ابھی تک 13 سال میں پڑھتے پڑھاتے گزر گئے، میرے اوپر نہیں کھلے، 1 لاکھ سے زیادہ حدیث پاک مجھے یاد ہے، 1 لاکھ سے زیادہ حدیث پاک الحمدللہ میں حافظ ہوں، قرآن پاک کا حافظ ہوں، نماز کے اسرار میرے اوپر نہیں کھلیں تو پھر مجھے ٹھیک کرتے نا، پھر علماء آپ اگر اپنی صف میں شمار نہیں کرتے ہیں، پھر ہم کس کھاتے کے اندر ہیں؟ اور یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ بس اسی طرح ہیں، بس رینٹ کار، رینٹ تقریر، رینٹ مذہب، رینٹ نعت خوانی، رینٹ پگڑی، رینٹ داڑھی، سب کچھ کرائے کے اوپر ہے، رینٹ ثنا خوانی، رینٹ ایصال ثواب، سب کچھ کرائے کے اوپر ہے۔ تو ڈریں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا خوف رکھیں، دین کو روزی روٹی کا ذریعہ نہ بنائیں۔